بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ سعدی میں آج کا ہمارا سبق ہے در مذمت تکبر، تکبر کی برائی میں۔ یہ دراصل تواضع کے مقابلے میں تکبر ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر جاننا، چھوٹا جاننا تواضع کہلاتا ہے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا یہ تکبر کہلاتا ہے۔ تواضع مطلوب ہے اور تکبر جو ہے یہ مردود ہے۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، تواضع اور عاجزی کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا شعر ہے آج کے سبق میں: تکبر مکن زی نہار پسر کہ روزے ز دستش در آئی بسر۔ اس شعر کے پہلے الفاظ معانی دیکھیے۔ سب سے پہلے ہے تکبر، اس کا معنی تو تکبر ہی ہے، اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے آگے آ گیا ہے مکن۔ مکن فعل نہی ہے، اس کا معنی ہے نہ کر، اور اس کا یہ صیغہ اس طرح بنا، یہ کردن کرنا، کند مضارع، کند مضارع سے دال ہٹایا کن امر بنا، اور اس کن پر جب میم لگی مکن یہ نہج بن گیا، اس کا معنی ہے نہ کر۔ زین ہار کا معنی ہوتا ہے ہرگز، اور اے پسر، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، ترجمہ ہو جائے گا اے پسر، اے بیٹے کے معنی کیونکہ روزے، یہ جو یا جو ہے نا اس کا معنی ہے ایک، روز معنی دن، اور روزے ایک دن یا کسی دن۔ زے دستش، زے معنی ہوتا ہے سے، اور دست ہاتھ کو کہتے ہیں، اور شین معنی اس کے۔ در آئی تو گر پڑے گا، بسر با الگ ہے، سر الگ ہے، سر کے بل۔ اور پورے شعر کا ترجمہ یہ دیکھیے: اے بیٹے تکبر ہرگز نہ کر، کیونکہ ایک دن تو تکبر کی وجہ سے سر کے بل گرے گا۔ تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، اس سے بچ کر ہی رہنا چاہیے، ایک دن انسان کو اس کا بہرحال نقصان ہوتا ہے۔ تکبر زدانا بود ناپسند، عجیب آید ایمانا از ہوش مند۔ الفاظ معنی تکبر، وہی تکبر آ گیا۔ زے کا معنی ہوتا ہے سے، یہ از کا مخفف ہے، از لکھنا ہو تو اس کی جگہ پر یہ زے لکھ دیتے ہیں۔ دانا عقل مند کو کہتے ہیں۔ بود یہ اکثر طور پر استعمال ہوتا رہے گا، کبھی اس کا معنی ہے، کبھی ہوتا ہے، کبھی رہا ہے، اس طرح کا ترجمہ بہرحال اس کا آتا ہے۔ ناپسند کا معنی ناپسند۔ عجیب، عجیب کا معنی ہے عجیب۔ آید، آمدن آنا، آید مضارع، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے، آتا ہے یا آتی ہے۔ این معنی یہ حقیقت، این کا معنی یہ، اور معنی کا مطلب حقیقت۔ از سے ہوش مند، عقل مند کو ہوش مند کہتے ہیں۔ اب پورے شعر کا ترجمہ یوں ہو جائے گا: عقل مند سے تکبر ناپسند ہے، یعنی کوئی بندہ عقل مند ہو اور تکبر بھی کرے یہ اچھا نہیں لگتا۔ عجیب، عقل مند سے یہ حقیقت عجیب لگتی ہے کہ انسان کے ہوش و حواس بھی قائم ہو، اس کی عقل بھی کام کر رہی ہو، اور پھر وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ اس سے بات یہی سمجھ آتی ہے کہ تکبر کرنا کوئی عقل کی بات نہیں ہے، جس میں عقل ہوتی ہے وہ تکبر نہیں کرتا۔ تکبر بود عادت جاہلاں، تکبر نیاید ز صاحب دلاں۔ تکبر کا معنی وہی تکبر، بود ہے، عادت کا معنی عادت، جاہلا معنی جاہلوں، جاہل کی جمع جاہلاں۔ اور پھر تکبر، تکبر نیاید، یہ نیاید جو ہے نا یہ اصل میں تھا آید، آمدن آنا، آید مضارع۔ جب کسی فعل کے اوپر ہم بے یا نون داخل کرتے ہیں، میں نے فارسی قاعدے کے اندر یہ قانون بتا دیا تھا آپ کو کہ اس کے شروع میں اگر الف ہو تو اس بے اور نون اور الف کے درمیان یا کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو اگر آمد کے اوپر نون لگا تو نہ آمد نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو نیامد پڑھیں گے۔ آمد کے اوپر بے لگ جائے گا تو اس کو بے آمد نہیں پڑھیں گے بلکہ بے آمد پڑھیں گے۔ اسی طرح آید تھا، اس کے اوپر نون لگا، اس کو نہ آید نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو نیاید پڑھا جائے گا۔ اور آگے زے، اس کا معنی سے، یہ از تھا، اور صاحب دلاں دل والوں۔ پورے شعر کا ترجمہ یوں دیکھیں: تکبر جاہلوں کی عادت ہے، پڑھا لکھا بندہ تکبر نہیں کرتا، جو جاہل ہے وہی تکبر کرے گا، اور تکبر دل والوں سے نہیں آتا۔ کوئی صاحب دل آدمی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ رکھنے والا بندہ ہے، وہ تکبر نہیں کرتا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ الفاظ معنی تکبر کا معنی، تکبر کئی مرتبہ گزر چکا
عزازیل شیطان، یہ شیطان کا نام ہے۔ را کا معنی کو، خوار کا معنی ذلیل، کرد کیا، کردن مصدر تھا اور اس سے یہ ماضی بنی تو کیا۔ با کا معنی میں زندان قید خانے کو کہتے ہیں، جیل کو کہتے ہیں۔ لعنت کا معنی لعنت، گرفتار گرفتار یعنی پکڑنا، اور کرد معنی کیا۔ پورے شعر کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا۔ بڑا معزز تھا، ہر جگہ پر اس کی عزت تھی، تمام ملائکہ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن جس دن اس نے تکبر کیا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام سے متعلق کہ انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، بس اسی دن سے یہ ذلیل ہو گیا اور آگے دلائل دینے لگ گیا اپنی بہتری کے اور اچھائی کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جاؤ تم مردود ہے، اور پھر اس کے اوپر فرمایا کہ میری لعنت تیرے اوپر قیامت تک برستی رہے گی۔ تو تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار کیا۔ کسیرا کے خصلت تکبر بود، سرش پر غرور از تصور بود۔ کسیرا کے جس کسی کی، خصلت عادت کو کہتے ہیں، تکبر تکبر بود ہے یہ ہوتی ہے، اور سرش دو لفظ ہیں، سر الگ ہے شین الگ ہے، ملا کر اس کا سر۔ پر کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا، غرور معنی تکبر، پر غرور تکبر سے بھرا ہوا۔ آزمانہ سے تصور بےہودہ خیالات، تصور ویسے خیال کو کہتے ہیں، یہاں اس کا معنی ہے بےہودہ خیالات، اور بود معنی ہوتا ہے۔ پورے شعر کا ترجمہ دیکھیں، جس کسی کی عادت تکبر ہوتی ہے، یعنی ہر وقت وہ تکبر میں ہی مبتلا رہتا ہے اور عادت اس کی بن جاتی ہے تکبر کرنا، تو پھر سرش پر غرور از تصور بود، اس کا سر بےہودہ خیالات کی وجہ سے غرور سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہر لمحہ تکبر میں مبتلا رہتا ہے، بےہودہ خیالات میں پڑا رہتا ہے، اور کبھی بھی اس کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے پر نہیں آتا۔ اگلا شعر دیکھیے، تکبر بود مایائے مدبری، تکبر بود اصل بد گوہری۔ تکبر معنی تکبر اور بود ہے، اور مایا کا معنی ہے سرمایہ، مدبری بدبختی کو کہتے ہیں، اور تکبر معنی تکبر، بود معنی ہے اصل معنی اصل، بد اصل معنی بنیاد اور جڑ، اور بد گوہری بد ذاتی۔ تو یہ ہو گیا تکبر بدبختی کا سرمایہ ہے اور تکبر بد ذاتی کی جڑ ہے، یعنی انسان اچھا خاصا نیک بخت بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بدبخت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بدگوہر ہو جاتا ہے، وہ بد ذاتی اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ تکبر میں مبتلا ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چدانی تکبر چرامی کنی، خطامی کنی او خطامی کنی۔ چو کا معنی ہے جب، چو کا معنی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس وقت اس کا معنی تھا مثل، تو چو کا معنی مثل بھی آتا ہے اور چو کا معنی جب بھی آتا ہے، جب۔ دانی تو جانتا ہے، یہ دانستن جاننا، داند مضارع، اور داند دانند دانی دانے دانم دانم اس طرح، اور جب تو جانتا ہے تو تکبر معنی تکبر، چرا کیوں، می کنی یہ کردن کرنا، کند مضارع، کند مضارع پر می لگا تو گر بنانا حال چاہے اے اخی، می مضارع پر لگا دے یا ہمیں، تو مضارع پر می لگی، کند کے اوپر می کند یہ بن گیا فی الحال، تو گردان کیسے ہوگی، می کند می کنند می کنی می کنید می کنم می کنیم۔ چرا کیوں، اور می کنی تو کرتا ہے، خطا معنی غلطی، می کنی پھر وہی لفظ تو کر رہا ہے، اور خطا معنی پھر وہی غلطی، اور می کنی تو کر رہا ہے۔ اب پورے شعر کا ترجمہ دیکھیے، جب تو جانتا ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے، تو غلطی کر رہا ہے، تو غلطی کر رہا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے منصب دیا بھی ہے، دولت دی بھی ہے، تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو اللہ کی عطا پر جو خالص اللہ نے اپنی مہربانی سے تجھے دیا ہے، اس پر تو تکبر کیوں کرتا ہے، اکڑتا کیوں ہے، دوسروں کو حقیر کیوں جانتا ہے۔
تو جب تو جانتا ہے پھر تکبر کیوں کرتا ہے؟ اور اگر تکبر کرتا ہے تو خطا کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، اور جب غلطی کر رہا ہے تو اس غلطی سے تجھے باز آنا چاہیے، ورنہ پھر وہ پہلے شعر میں جو بات آئی تھی کہ روزے ز دستش درائی بسر، ایک دن تو اس کے ہاتھ سے سر کیبل گرے گا۔ اللہ کریم ہمیں تکبر جیسی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ یہ در حقیقت روحانی بیماری ہوتی ہے انسان کے اندر۔ جب یہ چیز آتی ہے، انسان خود کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور میں تسبیحات بھی کرتا ہوں، میں درود بھی پڑھتا ہوں، میں تو بالکل نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے، اسی کی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو یہ تکبر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جس طرح انسان کو جسمانی بیماری اگر شوگر لگ جائے تو اس کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، یہ روحانی بیماریاں یہ انسان کو لگ جائیں تو انسان دیکھنے میں متقی، پرہیزگار اور بڑا نیک ہوتا ہے، لیکن اندر سے یہ بیماری جب اس کو کھا جاتی ہے تو میدان محشر میں جب اللہ کریم کے بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں ایسی نحوست سے اور ایسی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ دربیان مذمت تکبر کا جو سبق ہے وہ آج کمپلیٹ ہوا۔ اگلا سبق لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔